ہمارے آج کے مہمان ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سربراہ، اس کے چیئرمین جناب محمد علی صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا چیلنجز ہیں اس پورے پروگرام کے اور کیا مواقع ہیں. آتے ذرا پی آئی اے کی طرف جس میں پوری قوم کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور وہ میں عذرائے مذاق کہتا ہوں کہ سومناتھ کے مندر پہ دوسرا حملہ کر رہے ہیں. پہلی بیڈنگ کی کوشش آپ لوگوں کی فیل ہوئی. اچھا کیا وجہ ہے کہ بیرونی سرمایہ کار نظر نہیں آ رہا، لوکل کے اوپر جو ہے آپ لوگ زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں کہ عدم انٹرسٹ کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، لیک آف انٹرسٹ فرام فارینرز، اور دوسری بات یہ کیا یہ پالیسی ڈیسیجن ہے آپ کا کہ جی کیونکہ اسٹریٹجک ہمارا وہ ہے کمپنی ہے، اس کو مقامی ہی لوگ لیں، مقامی ہی لوگ چلائیں؟ نہیں، ایسا کوئی ڈیسیشن نہیں ہے. لوکل لیں فورن لیں، ہم اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے. لیکن آپ کے سوال کے میں 2 پارٹس میں ایڈریس کروں گا. پہلے کہ جی باہر والا کیوں نہیں ہے. دیکھیں جو کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے اس میں جو اسٹیپس ہوتے ہیں جنرلی دنیا میں ملکوں میں فوراً ایف ڈی آئی نہیں آ جاتی ہے. ہم بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں ایف ڈی آئی، لیکن بہت ہی منیمل سکسیس ہوئی ہے. کیونکہ آپ دنیا کے جتنے بھی کنٹریز دیکھیں اس میں پہلے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ لوکل سے ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے جو نان ریزیڈنٹ ہیں اپنے ملک کے لوگ جو باہر رہتے ہیں وہ سیکنڈ ہوتے ہیں اور ایف ڈی آئی تھرڈ آتی ہے. تو آج کی تاریخ میں اور جو انویسٹمنٹ باہر سے ہمیں لانی ہے اس کے لیے ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی ہے. خالی پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، ہمارے ملک کے ٹیکسیشن سسٹم صحیح کرنا ہے، ایز آف بزنس صحیح کرنی ہے، جو گورنمنٹ سے اپروول دینی ہے لوگوں کو وہ صحیح کرنی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں کرنی ہے. اب چونکہ تو ہمارے ملک میں ٹو بی ویری آنیسٹ آج انویسٹر پول بہت چھوٹا ہے، تو بہت بڑا انویسٹر پول نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ایک کنسٹرینٹ ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں جب پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی تو بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. میں اس زمانے میں ایڈوائزری سائڈ پہ تھا، بائی سائڈ پہ، اور میسو انٹرسٹ تھا لوکل اور انٹرنیشنل. تو آج انویسٹر پول چھوٹا ہے. جب انویسٹر پول چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کو ایسیٹس کی بہت زیادہ پریمیم ویلیویشن نہیں ملتی ہے، پہلی بات. جہاں تک پی آئی اے کا سوال ہے تو ہم نے تو ایف ڈی آئی تھنک پاکستان میں آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں 1-2 ٹرانزیکشن سکسیزفلی کرنی پڑیں گی اور اوور آل ایکو سسٹم میں بھی بہتری لانی پڑے گی. میرا خیال ہے کہ جب پی آئی اے ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اور ٹرانزیکشن میں انٹرسٹ آئے گا. آئی ووڈ ہیو وشڈ کہ 5-6 بیڈرز ہوتے، زیادہ کمپٹیشن. اس زمانے میں مجھے یاد ہے جب میری گفتگو ہو رہی تھی ون آف دا بیڈر سے، جو ہو سکتا ہے کہ میں نام نہیں لوں گا کہ آج بھی ہو سکتا ہے رن میں ہوں یا نہ ہوں، اس کو پردہ غیب میں رہنے. اس کا مطلب کہ ہے رن. اچھا اس میں ہوتا ہی انہوں نے کہا کہ جی قرضے بھاری ہیں، خسارہ بہت بڑا ہے اور لائبلٹیز بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں کوئی اس کی وائبلٹی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس ٹرمز پہ آفر کیا جا رہا تھا پی آئی اے کو. تو اس مرتبہ کوئی ٹرمز آپ لوگوں نے مزید پرو انویسٹر فرینڈلی کر دیا، اس کو مزید کیا ہے؟ اس میں دیکھیں لائبلٹیز تو آلریڈی جو ہیں وہ ہٹا دی گئی تھیں، ہولڈنگ کمپنی میں ٹرانسفر ہو گئی ہیں. جو لائبلٹیز اور ایسٹ سائڈ ہے اس میں تھوڑا بہت ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے، بہت میسیولی نہیں کی ہے، تھوڑا بہت کی ہے. 2 اچھی چیزیں جو ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ پی آئی اے اوور آل تھوڑا سا پروفٹ یا بریک ایون سچویشن میں آ گئی، اور دوسری چیز جو ایک اس بار ڈفرینٹ ہے، لاسٹ ٹائم بیڈرز کی کچھ ڈیمانڈس تھیں جو کہ بڑی جینوئن ڈیمانڈس تھیں. دنیا میں ریجن میں جب آپ ایئر کرافٹ لیتے ہیں لیز کرتے ہیں تو جی ایس ٹی نہیں ہوتا فار ایگزامپل. اب وہ کہتے ہیں اگر جی ایس ٹی لگے گا تو پھر ہم تو وائبل نہیں رہیں گے. اس بار آئی ایم ایف سے اپروول ہو گئی ہے. انٹر کارپوریٹ ڈویڈنڈ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ٹرپل ٹیکسیشن نہیں ہونا چاہیے. ہمارے آئی ایم ایف سے بات چل رہی ہے، ہوپ فلی وہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور جو چھوٹی چھوٹی آسک ہیں ان کی جو کہ جینوئن ہے. ایک بہت بڑی چیز وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں اس وقت بہت سارے جو فیصلے ہم کرتے ہیں وہ ریورس نہیں ہونے چاہیے. اچھا جو ریورس کرنے والی بات کی آپ نے، جی تو مطلب اب تو ہم اس معاملے میں بڑا مطلب ہے مشہور ہو گئے ریورس کرنے میں. آئی پی پیز کے ساتھ آپ لوگوں نے ٹیرف کے وعدے کیے، سوورن گارنٹیز دیں، اور پھر ان سے ہم نے ٹیرف ریوائز کرایا. تو ایک جو انویسٹر ہے کیوں بھروسہ کرے آپ پر؟ دیکھیں انویسٹرس کو ٹو ویری آنیسٹ کسی نے بھی ہمیں آئی پی پیز کا نہیں کہا. اس کی وجہ ہے آئی پی پیز کے اندر جو ہے وہ جس طریقے سے آئی پی پیز کے پروجیکٹس لگے، جو ٹیرف دیا گیا وہ ملک کے سامنے. ہمیں انویسٹرس کو یہ کمفرٹ دینی ہوگی کہ اگر ایک پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے جو اپروو بائی دا کیبنٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہے دین اٹ ول ناٹ بی ریورسڈ. ادروائز تو وائی شوڈ دے کم فارورڈ اینڈ پٹ منی. بات ہی نہیں کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، جس نے خریدا، جنہوں نے بیچا ان کا تو مطلب وہ آج بھی ماشاءاللہ حکومت میں جن کے دور میں ڈیلز ہوئی ہیں، مطلب جو گورنمنٹ سائڈ سے جنہوں نے فیصلے کیے، تو یہ تو ایک طرف اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، دوسری طرف تو مطلب ہے کچھ بھی نہیں. دیکھیں آئی پی پی سے بڑا ڈفرینٹ کمپیریزن ہے. آئی ڈونٹ تھنک دا رائٹ اس لیے کہ دیکھیں وہ ایک گورنمنٹ گارنٹیڈ ریٹرن تھا، کمپیٹیٹیو بزنس نہیں تھا اس کے اندر. اس کے اندر جس طرح سے کانٹریکٹنگ ہوئی وہ اس میں بڑے کوشچن مارکس تھے. اٹس اے ویری ڈفرینٹ ایگزامپل. یہاں پر ہم ایک کمپیٹیٹیو بزنس بیچ رہے ہیں. یہ جو پیسے بنائیں گے کوئی گورنمنٹ گارنٹی تو نہیں ہے. پی آئی کے اندر ہم کوئی گارنٹی نہیں دے رہے ہیں. دے ول کمپیٹ، نئی ایئر لائنز آ سکتی ہیں، ایگزسٹنگ ایئر لائنز ہیں. تو آئی تھنک دا ٹو آر ناٹ ریلی کمپیریبل. ایون بینکنگ کے اندر اٹس این اوپن کمپٹیشن. تو کیا آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے اس سال کا جو ہدف ہے؟ آپ لوگ مطلب تو زیادہ دن نہیں ہے، بائی دسمبر کلوز ہو جائے گی ڈیل؟
جی جی ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم مڈ نومبر تک کریں. اچھا. اس میں بائرز ابھی تک ڈیو ڈیلینس کر رہے تھے, انہوں نے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم سے مانگا جو کہ ہم نے انہیں دیا ہے. رائٹ ناؤ وی آر ٹارگیٹنگ انشاءاللہ بائی مڈ ڈسمبر. دیٹس آور ٹارگیٹ. وی آر ہوپنگ کہ بفور دا اینڈ آف دا ایئر. دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. اور اب کیونکہ آپ کے انٹرنیشنل روٹس بھی کھل گئے ہیں, جو کہ جہاز نہیں ہیں چلانے کے لیے, لیکن کھل گئے ہیں. دیکھیے پی آئی اے اینڈ ایوری بڈی ول ہیو دیئر ویو. آئی تھنک اٹ ول بی اے ویری گڈ بائی ہو ایور گیٹس اٹ انشاءاللہ. اس کی وجہ ہے کہ پی آئی اے کے نمبر آف پلینس بہت کم ہیں, اور اب جب یہ ڈائریکٹ روٹس کھلیں گے, یو ایس کے بھی انشاءاللہ میرا خیال اگلے سال اللہ نے چاہا تو کھل جائیں گے, تو اس کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پی آئی اے کی پروفیٹیبلٹی ابھی بھی کم اس لیے کہ ان کے پاس پلینس نہیں ہیں. اگر پی آئی اے کے پاس پلینس اگر پی آئی اے ایڈ کرے تو لنڈن کے روٹس انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر میں آ جائیں گے, یو ایس کے آ جائیں گے, آسٹریلیا, یورپ کے اور آئیں گے. تو آئی تھنک دا پوٹینشیل از ہیوج, لیکن اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو ڈو اٹ. گورنمنٹ کے اندر اگر آپ کو 10 پلین ایڈ کرنے ہیں, ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہی اتنا کمبرسم ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر کین ڈیسائڈ ان لائک 2 hours or 1 hour or 5 minutes, رائٹ. تو یو نیڈ دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو کم اینڈ مینیج اٹ. اچھا, ایک اور جو ایشو لوگ کہتے ہیں جو اکانومسٹ ہے کہ جی کیونکہ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وائبل نہیں بن رہا پاکستان, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بین الاقوامی پلیئرز جو ہیں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیے بات تو کچھ حد تک جائز ہے. ہماری گروتھ, اگر آپ کی گروتھ ہی ہے 2-3% کی, 2.5% کی, اور پاپولیشن گروتھ بھی تقریباً آلموسٹ اتنی ہے, تو پر کیپٹا انکم تو گرو نہیں کر رہی نا آپ کی. پرچیزنگ پاور کم ہو گئی آپ کی. ہاں, ہارڈلی کوئی گروتھ ہے. اچھا, پھر ہمارا ریلائنس جو ہے وہ میسولی امپورٹ کے اوپر ہے. ہم نے یہاں پر را مٹیریل اور باقی انڈسٹریز ڈیولپ نہیں کی. تو وی نیڈ اے پلان ان دا کنٹری, کہ اے پلان کہ اف پاکستان واز ٹو گرو. اور یہ ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ ہم جو ہے نا سوچتے ہیں کہ جی امیجیٹلی ہو جائے. اے پلان ول بی اے 10-20 year پلان. یو ول اسٹارٹ ٹوڈے, ریزلٹس ول ٹیک اے وائل. تو وی نیڈ دیٹ پلان کہ ہاؤ ول یو گرو. آپ مینوفیکچرنگ کس طریقے سے لائیں گے, فیوچرسٹک جو انڈسٹریز ہے وہ کیسے لائیں گے, اسکلس لیول کیسے آپ امپروو کریں گے لوگوں کا, ایجوکیشن لیول کیسے کریں گے. اور فرینکلی آج دنیا میں ایک اپرچونیٹی ہے, بیکاز دا ورلڈ از گوئنگ تھرو اے میجر ٹرانسفارمیشن. سو اف وی کم اپ وتھ اے پلان وچ از پریکٹیکل اینڈ وچ وی کین امپلیمنٹ. اوبیسلی کوئی بہت ہی ہائی اینڈ چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے, بٹ آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ وی نیڈ دا گروتھ. لیکن اس کی پھر کاؤنٹر سائڈ یہ ہے کہ جو لوگ آج ایسیٹس لیں گے, ایسیٹ بہت چیپ ملیں گے پاکستان میں. یہی ایسیٹس میں پڑھ رہا تھا, دبئی کے اندر جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے, ٹوٹل انویسٹمنٹ از لائک $35 billion. یو کانٹ ایون امیجن دیز سارٹ آف نمبرز ان پاکستان. اچھا, جو آپ لوگوں نے کی فرسٹ وومن بینک کی, جیسے میں کہتا کہ انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی بہت بڑا ادارہ ہے, اٹس رولنگ منی. تو ہم لوگوں نے مطلب اونٹ کے منہ میں زیرہ $14.6 million. تو لیکن چلیں, مطلب سمبلزم تو ہے اس کا, لیکن پھر بھی بہت چھوٹی نہیں ہے یہ. بڑے دنوں بعد کیا بھی تو آپ لوگوں نے مطلب بہت ہی چوزا حلال کیا. جی جی جی, شروع میں تو چوزے ہی حلال ہوں گے. اچھا, اور یہ بھی بڑا 5ویں اٹیمپٹ میں ہوا فرسٹ وومن بینک. سر یہ 1994 میں سے, یہ 31 سال سے تھی. تو آپ دیکھیں نا, پرائیویٹائزیشن کرنا پاکستان میں آسان نہیں ہے. اچھا, میں پڑھ رہا تھا پرائیویٹ میں, ہم بڑے خوش تھے جی, ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا. پھر ظاہر بات ہے کرٹیسزم تو ہوتا ہے. تو کہیں کسی نے لکھا سوشل میڈیا پہ اور بڑا وائرل ہوا کہ جی بلو ایریا میں ایک پلاٹ کی قیمت کے برابر بیچ دیا. لیکن ہر چیز کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو کہ ایک مارکیٹ ریٹ ہوگا. ہم کوئی بھی چیز اب مارکیٹ سے بہت زیادہ اوپر یا بہت زیادہ نیچے, دونوں طرف نہیں, نہ بیچیں گے نہ بکتی یہ چیز. تو فرسٹ وومن بینک کی ٹوٹل جو ایکویٹی ہے وہ ہے 3 ارب روپے کی. فرسٹ وومن بینک نے پچھلے 35 سال سے بنا ہوا تھا. انہوں نے کبھی بھی اپنی کیپٹل ریکوائرمنٹ اسٹیٹ بینک کی 10 ارب کی پوری نہیں کی. نفع نامنل ہوتا ہے کروڑوں کے اندر. تو 3 ارب کی ایکویٹی کا بینک تھا. تو ہم نے اس کو 5 ارب کی ویلیویشن پہ بیچا. تو ہم نے ماشاءاللہ ایک پریمیم پہ بیچا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. ہاں, اگر یہ بینک ہوتا آج 100 ارب کی ایکویٹی ہوتی تو شاید 100 سے اوپر بکتا. تو یہ کہنا کہ جی 5 ارب کی ویلیویشن پہ بیچی, لیکن اس تھی ہی اتنی چھوٹی. اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چھوٹے بینکوں کو چلانا بڑا مشکل ہے پاکستان, کسی بھی جگہ دنیا میں. اور ہم نے ماضی میں ایس ایم ای بینک بھی, ایک چھوٹا سا بینک تھا, پرانے زمانے میں گورنمنٹوں نے کوشش کی اس کو بیچنے کی, وہ نہیں بکا. تو پھر اس کو بند کرنا پڑا. تو آئی تھنک اٹس اے سکسیس, بیکاز پرائیویٹائزیشن کے اندر جو پروسیس ہے پورا ڈیو ڈیلیجنس کا, اپروولس کا, وہ بہت ہی ایکسٹینسو پروسیس ہے. اینڈ وی وینٹ تھرو آل آف دیٹ. اور کسی بھی جگہ پہ ظاہری بات ہے ایسا تو نہیں تھا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں تھے, لوگوں نے کوشش نہیں کی روکنے کی. یہ سب ہوتا ہے, اور بڑی ٹرانزیکشن میں تو اور زیادہ ہوگا. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ بسم اللہ ہو گئی ایک چیز کی. اور پہلا قدم اٹھایا. اچھا, یہ بتائیے کہ G2G, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو بھی ڈیلز ہوتی ہیں, اس پہ بھی لوگ سوالیہ نشان اٹھاتے کہ جی اوپن بیڈنگ کیوں نہیں ہوئی, اور اس میں G2G میں جو ہے شفافیت نہیں ہے. اس میں جو ہے مطلب ہے پاکستان کی عام ٹوسٹنگ کی, کیونکہ جو ہمارا زر مبادلے کے ذخائر کی عالم ہے, جو ہماری معاشی کمزوریاں ہیں, تو ہماری عام ٹوسٹنگ ہو سکتی ہے. اور ہمارے جو برادر ملک ممالک ہیں یا دوست ممالک ہیں, وہ بڑا آپ پہ لیوریج حاصل کر سکتے ہیں.
جی دیکھیں میرا اپنا پرسنل خیال ہے کہ ہمیں G2G اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اوپن بڈنگ میں جائیں, کیونکہ اس میں پرائز ڈسکوری ہوتی ہے, ٹرانسپیرنسی زیادہ ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزوں میں مجبوری ہوتی ہے. اب یہ جو ٹرانزیکشن پہ کام شروع ہوا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کام شروع ہوا تھا. اس وقت پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ ہوتے تھے 20-22%. پاکستان میں وہ خاص انٹرسٹ تھا نہیں انویسٹمنٹ کے اندر کسی کا, تو بائرز نہیں تھے. تو اب ایک چیز وہاں پہ شروع ہوئی. تو لیکن یہ ٹرانزیکشن میرے خیال میں اگر آپ اوپن بڈنگ میں بھی جاتے تو شاید اتنی پرائس پہ جاتی. لیکن اوور آل آئی ایگری وتھ یو کہ G2G ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے انلیس کہ دیر از اے اسٹرانگ ریزن, کوئی اسٹریٹجک ریزن ہے, کسی کنٹری کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ملک اگر آئے گا تو کچھ فائدہ ہوگا لانگ ٹرم, اس کے علاوہ شاید اوائڈ کرنا بہتر ہے. آئی ایگری وتھ دیٹ ان پرنسپل. اچھا مجھے ایک بات سمجھائیے, وہ عموماً ایک کلیشے بن گیا ہے نا کہ حکومت کا کام جو ہے وہ دھندا کرنا نہیں ہے, حکومت شوڈ اسٹے اوے فرام دس. یہ بھی ایک فلسفہ ہے اس پرائیویٹائزیشن کا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ PIA کو جو ہے حکومت نون لیگ کی حکومت جو ہے پرائیویٹائز کر رہی ہے, لیکن صوبہ پنجاب جو ہے وہ پنجاب ایئر لانے کی بات کری, تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے بہت بڑا؟ دیکھیں اور کل کو پھر وہ نقصان میں چلے گا جس طرح سرکاری ادارے چلتے ہیں, پھر آپ لوگ سر کھجا رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے, پھر ڈیفیسٹ ہمیں مطلب قوم کو پبلک منی خرچ ہو رہی ہوگی اس کے اوپر دیکھیں سب کا اپنا ویو ہے. پنجاب گورنمنٹ کا آئی ایم شیور ویو یہ ہوگا آج کہ انہیں ایک ایئر لائن لانی چاہیے. میرا اپنا یہ ویو ہے کہ یہ گورنمنٹوں کا کام نہیں ہے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو, ان کا کام نہیں ہے. آج اگر ایئر لائن ایک آ بھی جاتی ہے پروونشل گورنمنٹ, پنجاب لائے, سندھ لائے, جو بھی لائے, اور اس کے بعد وہ لیٹ سے چلا بھی لیتے ہیں ایفیشینٹلی, بٹ ان اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ گورنمنٹس چینج, there'll be a new set of politicians, a new set of bureaucrats, and when governments change, whoever comes, there's a tendency کہ وہ ان اداروں کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج نہیں ہوگا لیٹ سے, لیکن آنے والے وقتوں میں ہوگا, and that's how institutions deteriorate. میری بات ہو رہی تھی کچھ ملٹا لیٹرل سے, ہمارے ملک میں SOE ایکٹ ہے, اور میں نے ان سے یہی کہا کہ SOE ایکٹ تو بن گیا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹ بنانے سے SOE صحیح ہو جائیں گی؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا, بیکاز جو ڈیسیجن میکرز ہیں جو بھی ہیں, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں اور کوئی ہو, وہ اپنی مرضی کا ایک بندہ بورڈ پہ لگائیں گے, CEO لگائیں گے, اینڈ سم پیپل ان دا سسٹم, ایوری بڈی ول ناٹ بی 100% آنیسٹ, سم پیپل ول یوز دیز ایسٹس ٹو دیئر ایڈوانٹیج, رائٹ. تو میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹوں کا ایک کام نہیں ہے بزنس کرنا. اور یہاں پر میں ایک اور چیز کہوں, ہمارے یہاں پہ جو تھنکنگ ہے کہ جی جو لاس میکنگ ایسیٹس ہے وہ بیچتے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ PI اب کیوں بیچ رہے ہیں, اب تو پیسے بن رہے ہیں. بھائی ڈیسیشن میں تو دیکھ رہا تھا PPL آپ کی لسٹ میں وہ پیسے بنا رہی ہوتی ہے. ہاں PPL ہماری لسٹ میں بھی نہیں ہے, نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے. 24 کمپنیز میں ہم نے غلط پڑھا, لیکن پروفٹ فرسٹ فیز میں نہیں ہے وہ غالباً. پروفٹ ہو یا نقصان ہو, فیصلہ اس بیس پر تو آپ نہیں کریں گے. ہاں اگر کوئی ایسٹ اسٹریٹجک ہے, ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے, یا کوئی سوشل اس کا ایجنڈا ہے, پھر آپ نہ بیچیں اس کو. لیکن بزنس کرنا گورنمنٹ نہیں کر سکتی.